سورہ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر جو بھائی جس بھائی نے یہ وظیفہ کیا ہے وہ آج ہی کروڑ پتی ہے، اگر لاکھوں میں، وہ بھی اللہ پاک اس کی رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ آپ بھائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ جس بھائی نے یہ عمل کیا ہے، سورہ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ ہے، اگر 3 یا 4 منٹ کے اندر میرے بھائی اور میرے بہنوں یہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں زیادہ لگے گا، 3 یا 4 منٹ لگیں گے۔ اگر انشاءاللہ تعالی یہ آپ اپنی زندگی میں ایک ہی بار کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی اپنے رزق میں اللہ پاک اتنی برکت ڈالے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار ہے تو اپنے کاروبار میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، دکان میں بھی یہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا ایسی یعنی کہ کاروبار ہے، اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کے اندر آپ یہ عمل اور وظائف کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی پابندی اور ٹائم ٹیبل نہیں ہے، صرف آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ آپ کو کس ٹائم یہ عمل کرنا ہے، کتنے دن میں اور کس ٹائم اور کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر میرے بھائی اور میرے بہن اگر یہ بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے زندگی کے اندر ایک ہی بار اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں تو کر لو، اللہ پاک اپنے ہر چیز کے اندر برکت ڈالے گا، ہر چیز کے اندر۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے لیکن رزق میں آپ کی برکت نہیں ہوتی ہے، اگر اپنا کاروبار ہے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز آپ نے رکھی ہے یعنی کہ آپ نے دگنی کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ پاک اپنے اس چیز میں فوری قبول کی، آپ کی جو بھی دعا کریں گے الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے گا، اور جو بھی بڑی سی بڑی حاجات ہوگی اللہ پاک جل جلالہ شانہ خود فرماتا ہے انما الاعمال بالنیت۔ اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو نیت سے کرنا ہے، اگر نیت صاف ہونی چاہیے تو پھر یہ عمل کا کمال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں میرے بہنوں، آپ بھی کسی کے یعنی کہ محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے غربت کی تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر دیں۔ 2 یا 3 منٹ کا یہ عمل ہے، 4 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ 4 منٹ لگا سکتے ہیں ہر چیز میں، آپ فضول باتوں میں بھی آپ 4 منٹ اور کلاکوں کا 4 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی سنبھالنے کے لیے اگر اس میں برکت چیز میں برکت ڈالنے کے لیے یہ ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، الحمدللہ سورہ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ ہے، لاکھوں مانگو گے تو کروڑوں ملیں گے۔ سورہ کوثر کی اتنی فضیلت ہے، تو سورہ کوثر ایک سورہ کوثر ہے لیکن 3 آیتوں والی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی فضیلت جو رکھی ہے قرآن کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرا امتی یعنی مسلمان بھائی جو بھی سورہ کوثر کا صرف ایک کی وظیفہ ڈیلی بیسکلی بنا کر اپنے وہ روٹین بنا کے وہ کر لیتا ہے تو میرا رب اس کو کبھی تنگ دستی اور کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کی کسی بھی ٹائم اگر کسی بھی ٹائم تنگ دستی اور یعنی کہ ایسے موقع ہوتے ہیں جب مشکل اور پریشانی والا، تب میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کرتا تھا، اگر سورہ کوثر کو پڑھتا تھا، اگر اپنے صحابیوں کو بھی بتاتا تھا اگر آپ اپنے گھر کے اندر سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، اگر آپ اپنے دکان کے اندر ہے، اپنے کاروبار کے اندر ہے، اپنے تجارتی ہے، اس کے اندر جب اپنے مال کے اندر داخل ہو دکان کے اندر تب سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ وہ طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، میرے بہن بھی ہے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اگر کھانا پکانے وقت بھی یہ کر سکتی ہے، ویسے بھی آپ گھر کے اندر بیٹھ کر یہ سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو وہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ بھی نوٹ فرما دیں، آپ نوٹ فرما دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور اپنے ذہن میں آپ کو یہ بات بیٹھانا ہوگا تو یہ کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، کس طریقے سے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، پہلے یعنی کہ تھوڑا سا یہ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو دبا کے پریس کرنا،
اور چھوٹا سا کمنٹ کرنا تاکہ ہم بھی اپنا نام جو ہوگا وہ دعاؤں میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، جو ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں انہوں تک ویڈیو پہنچائیں۔ تو الحمدللہ ہم بڑھتے ہیں وظیفے اور عمل کی طرف۔ جس طریقے سے عمل اور وظائف کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو اول اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں تو درود ابراہیم یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب میرا رب بھی کہتا ہے کہ میں خود میرے نبی محمد کے اوپر درود بھیجتا ہوں، پڑھتا ہوں، اگر میرے بانو آپ بھی میرے محمد کے اوپر درود پڑھیں تو درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لو۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، اگر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹا سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے تو پھر آپ نے لازمی یہ درود پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یعنی کہ ایک اسماء الحسنہ اللہ کا صفاتی نام ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو الباسطو یہ آپ اپنے پاس تسبیح ہے، اگر کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، گھر میں ہے تو گھر میں بیٹھ کے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اگر نماز کی پابندی کریں گے تب آپ کو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں تو آپ نے اس جگہ بیٹھ کر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح یا اپنے انگلیوں کے اوپر یا الباسطو پڑھیں یا باسطو پڑھیں، الباسطو یا باسطو، اس طریقے سے آپ اپنے انگلیوں کے اوپر 10 مرتبہ یہ پڑھیں، یا باسطو یا باسطو یا الباسطو 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کو آپ اپنے ذہن نشین کر دیں اور ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھیں گے، آخر تک دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آپ کو سورہ کوثر کو یعنی آپ اپنے انگلی کے اوپر یا اپنے تسبیح کے اوپر آپ نے پڑھنا ہوگا سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ کو 11 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھ کے اس کے بعد اپنے گھر میں آپ دم کر دیں، یا آپ اپنے پاس پانی رکھیں گلاس پانی کا، اس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے جو بھی فیملی وغیرہ ہے گھر کے سارے لوگوں کو پلا دیں، اگر دکان وغیرہ اس میں پانی کی چھنک دیں تھوڑا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر آپ دم کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم